اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبادة بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، یعنی اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ نماز کے اندر مطلق قرات کرنا، یعنی مطلقاً قرآن مجید پڑھنا، یہ فرض ہے، اور نماز کے اندر فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت نفل وتر کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ صرف فرض کی دوسری 2 رکعتوں کو چھوڑ کے باقی کوئی بھی نماز ہے اس کی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے۔ جب انسان نماز امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حکم یہ ہے کہ مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے گا۔ نماز چاہے صبح کی ہو، ظہر کی ہو یا مغرب اور عشاء کی ہو، یعنی وہ نمازیں جن کے اندر امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے ان نمازوں میں بھی، اور جن نمازوں کے اندر امام آہستہ دل میں قرات کرتا ہے ان نمازوں میں بھی جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا، تو مقتدی جو ہے قرآن مجید نہیں پڑھے گا، نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ ہی آگے کوئی سورت ملائے گا، بلکہ مقتدی خاموش ہو کے کھڑا ہوگا، جو امام پڑھ رہا ہے وہی اس کی قرات ہے۔ اس کے متعلق کثیر احادیث مبارکہ ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس شخص کی قرات ہے، یعنی امام جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، جو امام قرات کر رہا ہے مقتدی کی بھی وہی قرات ہے، یعنی مقتدی کی ہو گئی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص نے سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ کسی نے پڑھی ہے؟ تو ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ جی میں نے پڑھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جان لیا تھا کہ تم میں سے کسی نے مجھے خلل میں ڈال دیا ہے، یعنی پیچھے سے کسی نے قرات کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ نبوت سے جان لیا کہ کوئی پیچھے قرآن پڑھ رہا ہے، تو قرآن پیچھے پڑھنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے کہ میری قرات میں تمہارے قرات کی وجہ سے خلل آیا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قرآن پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے قرآن میں خلل ڈالتے ہو، یعنی پہلے پڑھتے ہوں گے صحابہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ تم جب پڑھتے ہو تو پھر میرے پڑھنے میں خلل آتا ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ حضرت ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا میں امام کے پیچھے قرآن پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں مشغولیت ہے اور تمہاری قرات کے لیے امام کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے قرآن پڑھا اس نے فطرت سے خطا کی ہے۔ اس کے بعد صحابی رسول حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے کہ تمہیں امام کا قرآن پڑھنا کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت اسود وہ کہتے ہیں کہ اگر میں انگارے چباؤں تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں امام کے پیچھے قرآن پڑھوں جبکہ مجھے معلوم ہو کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے، یعنی امام کے پیچھے نماز میں قرآن مجید پڑھنا یہ انگارے چبانے سے زیادہ سخت ترین ہے، یعنی امام کے پیچھے خاموش رہا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا جائے گا، خواہ امام جہرن پڑھے یا سرن، یعنی امام چاہے اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھ رہا ہو یا دل میں پڑھ رہا ہو، جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر قرآن نہیں پڑھیں گے، خاموش رہیں گے۔
اس کے بعد حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے قرآن پڑھا اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت اسود بن یزید فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرآن پڑھے اس کے منہ میں مٹی بھر دی جائے، یعنی یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں مٹی بھر دی، یعنی خاموش ہو کے کھڑا ہو۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ یہ احادیث مبارکہ اور آثار کچھ وہ ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کثیر احادیث مبارکہ اور آثار اس بات پہ موجود ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا جائے گا، قرات نہیں کی جائے گی۔ سوال آئے گا کہ جی بعض احادیث مبارکہ ایسی بھی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی امام کے پیچھے قرآن پڑھا جائے گا، یعنی قرات کی جائے گی۔ تو اصول یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کسی چیز کے متعلق اس کے کرنے اور نہ کرنے دونوں کے متعلق روایتیں موجود ہوں، یعنی بعض روایتیں ہوں جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور بعض روایتیں ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا مسئلہ اگر پیش آ جائے تو ترجیح جو ہے وہ ممانعت کی احادیث کو ہوتی ہے، یعنی جس میں حضور نے منع کیا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، جس میں کرنے کا حکم دیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہی مسئلہ رفع یدین کا بھی ہے، اسی طرح اور بھی نماز کے بہت سارے مسائل ہیں جس مسئلے میں دو رائے آ جائیں، یعنی حضور کی ہی احادیث مبارکہ فرامین ہوں جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ کام کرنا چاہیے اور دوسری روایات سے یہ ثابت ہو کہ نہیں کرنا چاہیے، تو ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ نہ کرنے کو، یعنی جو نہ کرنا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، نہیں اس پہ عمل کریں گے، دوسرے کو چھوڑ دیں گے۔ تو ائمہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول یہی ہے کہ جی امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، مقتدی خاموش رہے گا، چاہے امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو چاہے دل میں قرات کر رہا ہو، آہستہ کر رہا ہو۔ اور امام اعظم امام احمد بن حنبل ان دونوں کے علاوہ باقی ائمہ کرام کا قول جو ہے، اقوال جو ہیں وہ اس سے مختلف ہے۔ تو مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جی امام کے پیچھے جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا، کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ تو اگر اکثر ہوتا ہے نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ والا قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کوشش کریں، ویسے یہ بتانے کا زمانہ نہیں ہے، لوگ لڑ پڑتے ہیں، اگر بندہ تعلق والا ہو تو بعد میں اس کو پیار سے سمجھا دیں یار جب آپ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر خاموش ہو کے کھڑا ہونا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔